اس موقع پر اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا. اسی وجہ سے ہم بات کرنا چاہیں گے دریائے سوات, دریائے کنار سمیت خیبر پختونخوا جو مختلف دریا کے کنارے سیاح آتے ہیں ان کا رش ہے, ان کی حفاظت کے لیے انتظامات کیا گئے ہیں. بات کریں گے ڈائریکٹر جنرل خیبر پختونخوا کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی شاہد خان محمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شاہد خان محمد صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی, ظاہر پیک سیزن ہے یہاں پر, اب ظاہر اسکول کی چھٹی ہے, اقدامات کیا ہیں سیاحوں کی حفاظت کے لیے؟ ٹورزم اتھارٹی نے کیا کیا ہے, کس طرح کے انتظامات کیے ہیں؟ بہت شکریہ. جس طرح آپ کو پتہ ہے پروونشل گورنمنٹ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA ہمارا جو خیبر پختونخوا ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ویدر ایڈوائزریز وغیرہ ایشو کرتے ہیں ٹریولنگ کے حوالے سے, خاص کر ہمارے ٹورسٹ ایریا میں خیبر پختونخوا میں جو ہزارہ ڈویژن, ملاکنڈ ڈویژن اور دوسرے ڈویژن میں جو ہماری ٹورسٹ ڈسٹینیشن ہے اس کے لیے جس طرح آپ نے پہلے بات کی ہے کہ ہم ایڈوائزری تو ایشو کر لیتے ہیں اور اس کی اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن بھی ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کروا لیتے ہیں. پر میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ٹورسٹ حضرات آتے ہیں گرمیوں سے تنگ ہو کے, لاسٹ بھی اب 3-4 دنوں میں ہم نے لاکھوں کی تعداد میں ہزارہ ڈویژن اور ملاکنڈ ڈویژن میں وٹنس کیا ہے ٹورسٹ کو. انفلو کافی زیادہ رہا ہے, آپ کے سوشل میڈیا کے بھی بہت سارے اس کے رپورٹس آئے ہیں. تو ریکویسٹ یہ ہے جس طرح پہلے بھی مینشن کیا گیا کہ ہمارے جتنے بھی ٹورسٹ حضرات آتے ہیں ہمارے اربن ایریاز سے, دوسرے پروونسز سے, تو اس کو یہی ریکویسٹ ہوتی ہے ہماری کہ آپ لوگ خدا کے لیے اپنے بچے ہیں یا آپ خود ہیں تو دریا کے کنارے جانے سے آپ گریز کریں, ان سے ایک حد تک فاصلہ رکھیں آپ, تاکہ اس میں آپ کی جو جان ہے وہ محفوظ رہے اور آپ کا جو ٹور ہے اور جو آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کو آپ خوب انجوائے کر سکیں. یہ تو مقصد تو ٹھیک ہے, مقصد تو ہو گیا. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں سر کہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹیز میں جاننا چاہ رہا ہوں, کیا یہ بات سر پلیز الاؤ می ٹو کمپلیٹ, یہ بات کیا آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے لوگوں کو یہ اویئر کرنا کہ آپ فرض کریں دریائے کنہار میں کس حد تک جا سکتے ہیں, دریائے سوات میں آپ کہاں تک پیدل جا سکتے ہیں, کہاں پہ گاڑی لے کے جا سکتے ہیں, کوئی پمفلیٹس, کوئی وارننگ سائنز؟ جو شخص جو سیاح لاہور سے جا رہا ہے اپنی فیملی کو لے کے دریائے سوات دکھانے, اس کو کیا پتا میں نے گاڑی کہاں تک لے کے جانی ہے اور میں اپنی گاڑی کے اندر دریا کراس کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ کوئی ایسا پمفلیٹ ہے آپ کا جو آپ دیتے ہو انٹری پوائنٹس پہ؟ جی بالکل, ہمارے ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے ہر ایک انٹری پوائنٹس پہ, اس میں ہم براؤچرز دیتے ہیں احتیاطی تدابیر کے لیے. ہمارے پاس جو جتنے بھی پمفلیٹس ہیں وہ دیتے ہیں, سائنیج ہمارے لگے ہوئے ہیں. جس طرح اگر آپ نتیا گری جائیں گے تو وہاں پہ GDA کی طرف سے, گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے ہمارے سائنیج لگے ہوئے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں وزٹ کر کے آیا ہوں, کوئی پمفلیٹ نہیں مجھے دیا گیا, نہ ہی مجھے بتایا گیا کہ میرے پاس کوئی رسی ہونی چاہیے, کوئی لائف جیکٹ ہونی چاہیے, کوئی چینز ہونی چاہیے. مجھے اس طرح کی کوئی معلومات نہیں دی گئی, اور یہ پرانی بات نہیں ہے, ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا اس بات کو. بالکل آپ کی بات اس حد تک ٹھیک ہے. لاسٹ ویک تقریباً ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے تمام جتنے بھی ہمارے اتھارٹیز ہیں, KDA ہیں, GDA ہیں, ہمارے اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیں. میں یہ حیران ہوں کہ میٹنگ ابھی ہوئی ہے, یہ واقعہ جو ہم اس وقت ٹی وی پر دکھا رہے ہیں نا جس میں ایک پوری فیملی تھی جو ریسکیو کا انتظار کرتی رہی, اس واقعے کے بعد کوئی سبق نہیں سیکھا, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ہوٹل قائم ہے. ہمارے نمائندے یہی بتا رہے تھے ہمیں. نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, پر اس میں تمام اقدامات پہلے سے ہی ہیں. لاسٹ میٹنگ کا میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے شوکازز اور انہوں نے ایکسپلینیشن کال کیے ہیں تمام اس ایریاز کے ہیڈ سے جہاں پہ یہ چیزیں اگر کسی وجہ سے تھی اور گر گئی ہیں یا نان اویلیبل ہیں فار دا ٹورسٹ, اس کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس میں اقدامات نہیں کیے. 144 ہم نے لگایا ہوا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو, سوات میں, مانسیرا میں, ایبٹ آباد میں. 144 کہہ رہے ہیں. ایک فوٹیج آپ اگر دیکھ سکتے ہو, اگر آپ کے سامنے ٹیلی ویژن اسکرین کھلا ہوا ہے, وائی نیوز آپ دیکھ رہے ہو, یہ ناران کی ہے. یہاں پر ایک بیگو ہے, دریائے کنار میں ڈبل کیبن گاڑی ہے. یہ کس حد تک یہ پورا ایک ایڈونچر یہاں پر ہو رہا ہے, ان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ کیا وہاں پر فیلڈ سٹاف موجود نہیں ہے, ریسکیو ٹیمیں نہیں ہیں, روکنے والا کوئی وہاں پر نہیں ہے, یہ کیوں ایسے کر پائے؟ دیکھیں ہمارا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مختلف ایڈوائزریز اور یہ جس طرح آپ نے بات کیا سائنیج وغیرہ اور انسٹرکشن ایشو کرتے ہیں ٹورسٹ کے لیے. باقی اس میں امپلیمنٹیشن پھر ڈسٹرکٹ پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا وہ ہوتا ہے. تو جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ فوٹیج میں آپ جو دکھا رہے ہیں, تو بہت سارے ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہماری جو آفیشیل
ہمارے آفیشلز ہوتے ہیں وہاں پہ آن دا اسپاٹ موجود نہیں ہوتے. جو ہی ہمیں رپورٹ ہوتی ہے اسی طرح کے ایونٹس یا اسی طرح کے ایڈوائزری تو میں اگر اس وقت گوگل لکھوں نا کہ مجھے کیا احتیاط کرنی چاہیے دریا کنارے تو وہاں وہ مجھے ایڈوائزری دے دے گا. ایڈوائزری سے اگر رکنا ہوتا تو پھر یہ واقعات نہ ہوتے, نہ پچھلے سال کا واقعہ ہوتا نہ یہ ہوتا. یہ تو خوش قسمت ہے کہ بچ گئے, لیکن اس طرح تو ان کی جان جا سکتی تھی. پھر ایک حادثہ ہوتا, پھر ٹیلی ویژن اسکرین پہ وہ معاملہ آتا, پھر لگتا جی اب ہم یہ کریں گے, اب ہم وہ کریں گے, اب ہم سارے ریسکیو کے کام مکمل کریں گے. واقعی کو 3 دن گزرتے کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں, اس طرح نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, ہوتا بہت کچھ ہے. پر وہ پھر اصل میں آپ نے جس طرح پہلے بات کی ہے نا کہ ہماری جو ٹورسٹ حضرات ہے اس کی بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ہم پینل کرمنل جو جتنے بھی ہمارے ایکشنز ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں, جو کنسرن اتھارٹیز ہیں وہ لے لیتے ہیں اس میں ایکشنز. پر ہماری جو ریکویسٹ ہے آپ کے تھرو اور سوشل میڈیا اور ہمارے جتنے بھی ہم ایڈوائزری وغیرہ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ گوگل پے کر لے یا جو بھی کر لیں, تو اس سے یہ ہے نا کہ ٹورسٹ حضرات سے جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا اپنے اس پروگرام کے دوران کہ اس کو احتیاط کرنا چاہیے. اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا کہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے, یہ فلو کتنا خطرناک ہے, اس کی ڈپتھ کتنی خطرناک ہے. جس طرح آپ نے پہلے اور اس احتیاط کی اویئرنیس جو ہے وہ آپ لوگوں نے دینی ہے. اب اس کے ذرائع, اس کے مینز جو ہیں وہ تھوڑا آپ لوگوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں بطور صحافی یہ بات آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ایڈوائزری کب جاری ہوتی ہے, وہ کہاں پہ آتی ہے, یہ میرے لیے بھی ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے. میرے تک پہنچتی بھی نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اس کو ہم اور بھی سوشل میڈیا اور جتنے بھی ہمارے TFC ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں اس پہ ہم دیتے ہیں باقاعدہ. اس کو ہم احتیاطی تدابیر جس طرح آپ نے بات کی ہے نا سائنیج وغیرہ کی, اس کو جہاں پہ کتنے حد تک جانا ہے. آپ یقین کریں کہ لوگوں کو نہیں پتا ہو, پتھر کے اوپر آپ پاؤں رکھ لیں اور اس پہ کتنا پیسن ہے, اس پہ کتنی وہ جو پیشن ہے, جسے ہم اس کو بتاتے ہیں بار بار, اس کو ریکویسٹ لیکن یہ جو ریور بیڈ پہ تعمیر ہوئے ہوٹل جن کو پچھلے سال بھی کہہ دیا گیا تھا کہ جی یہ الاؤ نہیں ہے, کس طرح وہ جو جب سیلاب آیا تھا اس پانی میں بہہ گئے تھے, وہ دوبارہ کیسے تعمیر ہو سکتے ہیں؟ ان کی تعمیرات پر تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جی بالکل, صوبائی حکومت نے اس کے اوپر دوبارہ ایک ریور پروٹیکشن ایکٹ ہے ہمارا, اس کے اوپر ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں, اریگیشن ڈپارٹمنٹ ساتھ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, تو انہوں نے کافی ایکشن لیا ہوا ہے. اس میں اور بھی اسٹرکٹ آرڈر آ گئے ہیں کہ اس میں بالکل آپ نے اجازت نہیں دینی ہے. اس میں ایشوز کچھ یہ آ رہے ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی اپنی جو میوٹیشن ہے, انتقالات ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں, اسی پہ لیٹیگیشن ہماری چل رہی ہیں. تو انشاءاللہ کافی حد تک یہ چیزیں ہم نے کور کی ہیں اور صوبائی گورنمنٹ اس میں بالکل میٹیکولس ہے. اس میں ہماری بس یہی گزارش ہے اور مقصد بھی یہی ہے کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ تھوڑا سپیڈی کیا جائے کام سارا, اور پریکٹیکلی کیا جائے. فیلڈ میں ہمیں وہ اس کے اثرات نظر آئیں, ہمیں خدا نہ خواستہ دوبارہ ہمیں کوئی ڈالے پانی میں ڈوبتے ہوئے نظر نہ آئے, یا کوئی فیملی ایسے بے یار و مددگار کھڑی نظر نہ آئے. شاہد خان مومن صاحب بہت شکریہ, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے.